قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت پڑھی جائے نا تو اس کے بعد مرد مومن پر درود پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ بیٹا سارے مجھے دیکھو یار، سورہ بقرہ قرآن حکیم کا دوسرا سورہ اور اس کی پہلی آیات کو تلاوت کیا ہے۔ یہ لے جائیں، اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جس میں ذرا بھی شک، اللہ خوش رکھے، آپ کی عمر دراز ہو، آپ کو اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آپ سب نے قرآن پاک کے لیے زبان کو ہلایا، اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ دوبارہ ذرا تکلیف کر لیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن، بیٹا مجھے دیکھیں، آپ بھی مجھے دیکھیں، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ قرآن ہدایت دیتی ہے متقین کو۔ ایک دفعہ سارے بولو، قرآن ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیں میں سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں، 7واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 63 نمبر آیت کھول رہا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ اعراف ہے اور یہ اس کی 63 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوا عجبتم، تم حیران کیوں ہو، تمہیں تعجب کیوں ہوا، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک سردار شخصیت ہے جس پر میں نے قرآن کو نازل کیا۔ ہم تنگوش ہو جائیں، پوری توجہ کریں تاکہ بات آپ تک پہنچے۔ وقت کیا ہو گیا ہے؟ 2:30 پر میں نے پہلی آیت پڑھی کہ قرآن متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کنہیں دیتا ہے؟ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اب میں دوسری آیت سورہ اعراف سے تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، حیران ہوئے تم، تعجب کیوں ہے تمہیں کہ میں اللہ نے قرآن مصطفیٰ پر نازل کیا۔ جیتے رہو، میں پھر پڑھتا ہوں، قرآن مصطفیٰ پر نازل کیا۔ مالک فرمایا لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ مصطفیٰ تمہیں قرآن کے وسیلے سے متقی کرے۔ دیکھیں میں ایک طالب علم نالائق نکمہ، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں، آپ میرے صاحب ہیں، میرے سردار ہیں، مجھے لگتا ہے میں بات کو اب بھی واضح نہیں کر سکا، تو میں قرآن پاک میں سے سورہ مبارکہ انعام کھول رہا ہوں، 6واں سورہ ہے اور 150 آیت میرے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، شک نہ کرنا قرآن تو برکت ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور برکت والا ہے قرآن۔
مالک پھر فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، تم قرآن کی بات مانو، وَاتَّقُوا، مانو قرآن کو، تم متقی ہو جاؤ۔ دیکھیں میں 3 آیتیں پڑھ چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ بندے متقی ہو جائیں۔ تو میں اب بھی اگر نہیں سمجھا سکا تو میں پھر چلتا ہوں سورہ آل عمران کی طرف۔ یہ تیسرا، بیٹا بس اسے سیٹ کر کے میری طرف دیکھیں یار، وہ میں کوئی وہ اس کا میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، مجھے بات آپ سے کرنی ہے۔ مالک فرماتا ہے وَهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے بیان ہے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، دیکھو کائنات کے لیے نازل کی ہوئی کتاب نصیحت انہی کو کرتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں 4تھی آیت پڑھ رہا ہوں طلباء میں بیٹھ کر کہ قرآن پاک کا مقصد یہ ہے آنے کا کہ ہم متقی ہو جائیں۔ اچھا دیکھیں، مجھے دیکھیں، میں پھر ایک طرف چلتا ہوں، سورہ مریم میرے سامنے آ رہی ہے، 19واں سورہ ہے اور 97 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، محمد جی ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا۔ محمد جی ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا، لِتُبَشِّرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ، میرے محمد بادشاہ آپ قرآن کی خوشخبریاں متقیوں کو سنا دیں۔ دیکھیں میں 4تھی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، اگر میں اب بھی نہیں سمجھا سکا تو میں سورہ ہود کی طرف چلتا ہوں، 11واں سورہ ہے اور ایک کم 50 نمبر آیت بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیب، میرا حبیب یہ قرآن علم غیب ہے، میرا محبوب یہ قرآن علم غیب ہے۔ مجھے مزہ آ رہا ہے، ایسے ہی بندے ہم پہ ناراض ہیں، نبی کو علم غیب کہاں سے آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب یہ قرآن نوحیہ الیک، اور یہ غیب ہی تو ہم نے آپ پر وحی کر دیا ہے۔ میرا محبوب اب کون ہے جو آپ کے علم غیب پر جھگڑا کر سکتا ہے، جبکہ میں اللہ ہو کے فرما رہا ہوں یہ قرآن علم غیب ہے اور ہم نے اس کی آپ پر وحی کی ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اس کے آنے سے پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا نا، من قبلی وہذا، فرمایا ہذا وَاصْبِرْ ان العاقبۃ للمتقین، شک نہیں کرو یہ قرآن علم غیب ہے لیکن قبریں انہی کی سونی کرے گا جو متقی ہو جائے گا۔ دیکھیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم ارشاد فرما رہا، دیکھ میں نہیں اب بھی نہیں سمجھا سکا تو میں سورہ بقرہ کی طرف چلتا ہوں، دوسرا سورہ ہے اور میں 66 نمبر آیت دے رہا ہوں، 66 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، میں نے قرآن میں جتنے واقعات کو نازل کیا ان کا سیاق و سباق اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ بندے متقی ہو جائیں۔ دیکھیں میں 7ویں 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں کہ بندے قرآن کے نزول کا مقصد ہے بندے متقی ہو جائیں، قرآن کے نزول کا مقصد ہے بندے متقی ہو جائیں۔ اچھا اگر میں اب بھی نہیں سمجھا سکا تو یہ میرے سامنے سورہ نحل آ رہی ہے، 16واں سورہ ہے اور میں 30 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ، محمد جی یہ بندے متقیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ مزہ آیا یار، پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، میرا حبیب یہ بندے بابا جی تسا میرے ول ویکھنا جی، میرے ول ویکھنا جی، ادھر ادھر نہیں ویکھنا۔ میں دوبارہ آپ کے لیے تکلیف دے رہا ہوں آپ کو، گوڑے تھلے کر کے ببو جی، گوڑے تھلے کر کے ببو تے ہن ادھر ادھر نہیں جی ویکھنا، دوبارہ قرآن پاک سنو وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، محمد جی یہ بندے متقیوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔
قالو خیر، متقی ان سے کہتے ہیں اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ للذین، اوے کاکے چھوڑو یار، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، میرا حبیب جو زندگی میں نیکی کرے گا اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، دار الآخرات خیر، یہ جو جنت میں کوٹھیاں ہیں نا وہ بڑی خوبصورت ہیں، پر والا نعمہ دار المتقین، یہ بنگلے جنت کے میں نے متقیوں کے لیے رکھے ہوئے۔ یار میں 8ویں 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اگر میں اب بھی نہیں بات واضح کر سکا تو میرے سامنے قرآن حکیم ہے اور میں 16 نمبر سورہ کو کھول رہا ہوں، یہ سورہ نحل ہے اور میں 106، اے بچے کدھر ویکھ رہے ہو یار، میں 106 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم نوح الا تتقون، محمد جی آپ کو یاد ہے جب نوح نبی اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ متقی ہو جاؤ؟ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، کوئی بات نہیں، میں پھر پڑھتا ہوں۔ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو اپنا دادا ابراہیم تو یاد ہے نا، جب وہ اپنی قوم سے فرما رہے تھے متقی ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے میں اب بھی نہیں بات واضح کر پا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، آپ کو یاد ہے جب صالح نبی اپنی قوم سے کہہ رہے تھے متقی ہو جاؤ؟ نہیں، آپ ابھی بھی چپ ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، محمد جی آپ کو الیاس نبی یاد ہے جو اپنی قوم سے کہہ رہے تھے متقی ہو جاؤ؟ نہیں، آپ چپ ہے، میں پھر پڑھتا ہوں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا، ہم نے عاد کی طرف جناب ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، حضرت ہود قوم عاد سے کہہ رہے تھے متقی ہو جاؤ۔ یار دیکھو میں سورہ مائدہ کھول رہا ہوں، 5واں سورہ ہے اور مجھے 112 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 113 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 114 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، میں ایک آیت پڑھ کے جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب عیسیٰ نبی قوم سے کہہ رہے تھے متقی ہو جا؟ یارا جو جوان چپ ہے، نوح اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں متقی ہو جاؤ، ابراہیم اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں متقی ہو جاؤ، حضرت الیاس اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں متقی ہو جاؤ، حضرت صالح اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں متقی ہو جاؤ، حضرت ہود اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں متقی ہو جاؤ، حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں متقی ہو جاؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب اسی لیے دی تھی تاکہ بندے متقی ہو جائیں۔ پتہ چلا بات قرآن کی نہیں، مقصد تورات کا بھی یہی ہے تم متقی ہو جاؤ۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مقصد زبور کا بھی یہی ہے تم متقی ہو جاؤ، مقصد انجیل کا بھی یہی ہے تم متقی ہو جاؤ۔ نہیں مجھے مزہ آ رہا ہے یار، آپ کدھر دیکھ رہے ہو سامنے بیٹھ کے؟ کیا ہوا ہے ادھر؟ کون آ گیا ہے؟ کمال ہے آپ سامنے بیٹھے ہو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار سارے۔ کہا کہ میری بات سنو میرے صاحبوں، میرے سرداروں، مجھے آپ سے کوئی بات کرنا ہے، میری بات اس پہ نہیں جانی، موبائلوں سے نہیں ہے، میں موبائلوں سے تقریر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ نہیں ملا میرے آنے سے تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں آنے کا۔ بھائی اب مجھے دیکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اسے نہیں دیکھنا، ایسے نہیں دیکھنا، صرف مجھے دیکھیں تاکہ میں حلق سے قرآن نکلے آپ کے سینے کو مدینہ کر دے۔ اچھا بھئی ایک بزرگ سید تشریف لائے ہیں، استقبال کریں، کھڑے ہو کے استقبال کریں شاہ۔ اس کو نہیں چھیڑے۔
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا آستانہ علی پر سیدہ شریف تشریف رکھو زندہ باد حاجی خواجہ تبریز سارے حضرات تشریف رکھیں شاہ صاحب آپ ٹھیک ہے؟ بی ایس سے ٹھیک ہے آپ؟ ایک بزرگ سید تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ جو سید بادشاہ ہیں وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک وجدانی کیفیت کے فقیر ہیں۔ سید فریاد حسین شاہ زیدہ شرفہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک ان بزرگوں کی عمریں دراز فرمائے، صحت و سلامتیاں عطا فرمائے، ان کے اقبال میں بلندیاں عطا فرمائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جی بیٹا، ترات کا مشن ہے کہ بندے متقی ہو جائیں۔ دسترخوان ابراہیم کا اس لیے بچھا کہ بندے متقی ہو جائیں۔ موسیٰ کے طور کے قصے اس لیے ہیں کہ بندے، اب آپ نے دیکھنا ہے میری طرف، ہارون کی نبوت ہے کہ بندے متقی ہو جائیں۔ حضرت ہود ہیں کہ بندے متقی ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم ہیں کہ بندے متقی ہو جائیں۔ حضرت الیاس ہیں کہ بندے، حضرت صالح خطاب کر رہے ہیں کہ بندے متقی ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ تک قرآن میں نے پڑھا کہ بندے متقی ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو آپ بیٹا دیکھو کاکے ادھر دیکھو کون ہے، دیکھو توجہ سے دیکھو۔ عجیب آدمی ہو یار، منت ہی کر بیٹھا ہوں کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ جب آپ ایسے ایسے دیکھتے ہیں تو آپ سکرین سے آف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں میں ادھر نہیں دیکھ رہا، ادھر بزرگ ہیں، ان کی مینجمنٹ ہے، ان کے معاملات ہیں، انہوں نے آنا بھی ہے، انہوں نے جانا بھی ہے، بات آپ سے اور کدھر وینا پیا کتھے بفاتا جے یار۔ یعنی منو موبائل تے ویکھنا ہے تسا؟ جلدی جلدی دہرائیں، اللہ کی ساری کتابوں کا مشن ہے کہ بندے، چلو تھوڑا اور قریب ہوتے ہیں۔ میں سورہ بقر دیکھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے اور 20+ آیت مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھو میں اللہ نے تم سے عبادتیں کروائی ہیں، ہر عبادت کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم متقی ہو جائے۔ اب یہ میں کہہ لوں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے کہ تاکہ ہم نہیں، میں نہیں واضح کر سکا۔ میں سورہ بقرہ سے 183 نمبر آیت لے رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو میں نے روزے بھی اسی لیے رکھوائے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دیکھیں میں اب بھی بات واضح نہیں کر پایا تو میں سورہ الحج پڑھ رہا ہوں، 22واں سورہ ہے، میں 36 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا۔ پتر کدھر ویندے ہو یار، ہے گواچی گاں آگے بہ رہی ہے، گوڑے تھلے کر کے بہ۔
ٹوپی بھی نقش بندی پائی ہے پھر نہیں سنن دا سلیقہ. ایک بار سبحان اللہ کہہ لو سارے تے یہو جو سامعین تے سبحان اللہ آکھو بہ کے یار, جنہاں نو ہر 5 منٹ بعد مینوں آکھنا پئے میرے ال ویکھو کدھر ویندے ہو پے. میں کیا عرض کر رہا تھا, سورہ الحج پڑھ رہا تھا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اور وہ بزرگ کدھر ویندے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ رسالت. بندے حواس کھو چلے نے آہستہ آہستہ. نہیں گرمی کی بات نہیں ہے یار, حالات ایسے. اچھا میں پھر کیڑی کراں جی جناب, میں کیڑی کراں تسی دس ہیں. بیٹا مجھے دیکھیں سارے, لن ینال اللہ, وہ اصل اس نا میں اس طرح دا بندہ ہی نہیں ہے کہ میں کو رولا رولا پا کے ٹر جا بس تواڈے کیمرے چ آ جائے تے میں ٹر جا. میں بھلیو تواڈے نال گل کرنی ہے, میں موبائلاں نال گل نہیں کرنی. ایک باری سبحان اللہ کہنا. ہن اللہ دا واسطہ جی میرے وال ویکھیا جی, اینجا ہی نہیں ویکھنا گیٹ آل تے ادھر تے ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن قرآن پاک پڑھنا ہے نا جی یار, ایسے نہیں پڑھا جا سکتا قرآن. کوئی کہانی تو نہیں نا میں پڑھ رہا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ فرمایا جس دن بڑی عید والے دن تم قربانی کرتے ہو مجھے تو گوشت نہیں پہنچتا اور مجھے خون تو نہیں پہنچتا. پروردگار تجھے خون بھی نہیں پہنچتا, گوشت بھی نہیں پہنچتا, تو تو نے قربانی ہم سے کیوں کروائی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. میں تا قربانیاں بھی تائیں کرائیاں نے بندے متقی ہو جائے. میں روزے تاں پہ رکھوانا, میں نمازاں. یمن کے حج آ گیا نا جی, ذوالحج آ گیا جی, یا آج چاند چڑھ جائے گا یا انشاءاللہ کل چڑھ جائے گا نا. کون سا چاند؟ ذی الحج کہ ذوالحج؟ دونوں لفظ ٹھیک ہیں. ذی الحج بھی پڑھ سکتے ہیں, ذوالحج بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں لفظ ٹھیک ہیں. ذوالحج یا ذی الحج کا چاند نکلنے لگا ہے, کل انشاءاللہ یا آج نکل جائے گا. اتنے قیمتی دن ہے نا یہ, اتنے قیمتی دن ہے نا. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جب جہاں کٹھے ہوتے ہیں نا اسے ذوالحج کہتے ہیں. محرم میں حج نہیں ہوتا, روزہ ہو جاتا ہے, نماز بھی آ جاتی. رمضان شریف میں حج نہیں ہوتا, زکوٰۃ آ جاتی. کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ جہاں پورے 5 سمندر رحمت کے اللہ کے کٹھے ہوتے ہیں نا, وہ چاند نکلنے والا, وہ چاند آنے والا ہے نا. اب اللہ کریم حاجیوں کو اعلان کر رہا ہے, یعنی یہ جو بندے عمرہ کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, مالک فرماتا ہے, میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں, دوسرا سورہ ہے, تزودو. میرا حبیب محمد جی, یہ جو بندے میرے گھر آتے ہیں نا ان سے کہیں نا آنے جانے کا کرایہ بھی ساتھ لایا کرو. نہیں میں غلط نہیں پڑھ رہا, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. تزودو. یمن کے صحابہ حج کے لیے جاتے تھے یا عمرے کے لیے جاتے تھے نا, تو کرایہ نہیں لے کے جاتے تھے نا, تو کہتے تھے جس کے گھر جا رہے ہیں آپ ہی کھلا پلا لے گا. دیکھیں وہ کدھر دیکھ رہا ہے یار, یہ کیا ہے ادھر, کیا ہو گیا جی, کمال ہے یار. یمن کے صحابہ حج و عمرہ کے لیے جاتے تھے تو کرایہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے, کہتے تھے جدے گھر چلیں آپ ہی کھوا لے گا. اب وہاں جا کے جب پیسے ختم ہو جانے تو پیسے جب مانگنا شروع کرنا تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی, تو سورہ بقر میں آیت نازل کر دی. مالک فرماتا ہے تزودو. میرا حبیب ان سے کہو کرایہ تو ساتھ لاؤ نا. میرا محمد ان سے کہو کرایہ ساتھ لاؤ. مولوی یہ سندھی ٹوپی پائیے تے ویندا ہے او دے ہل پیا یار. مولوی میرے وال ویکھو کہ بلا, تزودو زادے راہ ساتھ لاؤ, کرایہ ساتھ لاؤ. مالک فرمایا میرا حبیب جدے گھر جائیے خالی نہیں جائیدہ, وہ دلی بھی تے کچھ لے کے جائیدہ نا.
بندیاں سر چاہ کے نبی دا ودہا دا چہرہ ویکھ کے عرض کیتا محمد جی بادشاہ اے اللہ شہنشاہ واسطے کیڑی شے لے کے جانی ہے؟ مالک فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، محبوب میں بندے گھر تائیں سدے سن متقی ہو جان. میں نمازیں کس لیے پڑھائیں گئیں؟ تاکہ متقی ہو جائیں. روزے کس لیے رکھوائے گئے؟ تاکہ متقی ہو جائیں. حج کس لیے کروائے گئے؟ آپ بولنا شاباش، اس کے لیے بولو، تاکہ متقی ہو. قربانی کس لیے؟ دیکھیں مجھے بھی ایک کہانی یاد آ گئی سورہ مائدہ سے، 5واں سورہ ہے، 27 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو علیہم نبأ. وا کا معنی ہوتا ہے اور، اتلو کا معنی ہے محمد جی تلاوت فرمائیے. نہیں مزہ آیا؟ اتلو کا معنی ہے حبیب تلاوت فرماؤ. میرا حبیب تلاوت فرماؤ، تلاوت. میرا حبیب تلاوت کرو. نہیں آگے چل سکتا، میرا حبیب تلاوت کرو. دیکھیں شاہ جی پچھلے واقعات کو جب اللہ ما ینطق کی پاک زبان سے نکلواتا ہے، شاہ جی آپ ٹھیک ہیں، سے ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو. ما ینطق کی پاک زبان سے جب اللہ پچھلے واقعات کو نکلواتا ہے تو لہجہ متکلم مطلق یوں ہوتا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. آپ چپ بیٹھے ہیں، میں آیت پڑھ چکا ہوں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. یار میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بات یہاں آدم کے بچوں کی قربانی کے واقعے کی آئی تو اللہ نے انداز کلام کو بدل کے فرمایا محمد جی آج ذکر نہیں کرنا، آج آپ نے تلاوت فرمانا ہے. یہ میرا آپ سے ادار ہوا، اللہ نے توفیق دی تو کہیں اکٹھے ہوئے تو اذکر اور اتلو میں عرض سبق سنا دوں گا. میں آگے چلنا چاہتا ہوں. اتلو میرا حبیب تلاوت کرو، نبأ خبر، وہ بات. بنی آدم، آپ آگے تشریف لے آئیں. بنی آدم، آدم کے 2 بیٹوں کا وہ واقعہ بالحق جو بالکل سچا ہے. آدم کے 2 بیٹوں کا وہ واقعہ جس میں ذرا بھی شک نہیں. ذرا وہ تلاوت تو فرما دیجئے. میں آگے پڑھوں جی. فرماتا ہے اِذْ قَرَّبَا. محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا؟ آپ کو یاد ہے نا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں ہے کہا کہ میں نہیں آگے چل سکتا یار. دیکھیں میں جلالی صاحب مولانا اس مدرسے کے جو قبلہ ہیں مولانا جلالی صاحب جی نواز جلالی صاحب زیدہ شرفہ، مولانا نواز صاحب قبلہ ہندوستان سے ہمارے مرید ہیں. ہندوستان سے شاہ جی، ہندوستان سے ان کے سارے آباء و اجداد ہمارے مرید ہیں. آج کی نہیں ہے یہ پیری مریدی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا سے میں کہہ سکتا ہوں قبلہ پچھلی دفعہ بھی میں حاضر ہوا تھا، آپ کو تو یاد ہے نا؟ آپ کو تو یاد ہے نا میں پچھلی دفعہ یہاں حاضر ہوا تھا، آپ کو تو یاد ہے نا؟ یہ جملہ شاہ جی آپ کو تو یاد ہے نا، یہ کہتے ہی تب ہیں جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں. آدم کے 2 بیٹوں کی میٹنگ اپنے ابے کے ساتھ ہے. اللہ مصطفیٰ سے کہتے ہیں آپ کو تو یاد ہے نا؟ اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا. جس نبی کی آنکھوں سے آدم کے بچوں کی میٹنگ نہیں چھپتی، اس کے غلاموں کا یہ اجتماع مصطفیٰ کی نظروں سے کیسے چھپ جائے گا؟ اب جس کا ایمان ہے ہم حضور کی نظروں میں ہیں، وہ انہیں دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہو بیٹھ. اب پروردگار نے ارشاد فرمایا اِذْ قَرَّبَا. محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا؟ قربانن. آدم کے 2 بیٹوں نے اپنے ابے سے کہا تھا ابا ہمیں نا اللہ کا قرب چاہیے. سارے بولو ذرا، ہمیں اللہ کا. آواز نہیں آئی. ہمیں اللہ کا. محمد جی اپنی امت کو بتاؤ کہ جب آدم کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں اللہ کا قرب چاہیے تو میں اللہ نے آدم سے کہا تھا اپنے پترانو قربانن
اٹھو، اٹھ کے قربانی کرو. میرا قرب ایڈا ہی سستا رہ گیا ہے. میں اپنا قرب اسی کو دیتا ہوں جو میرے لیے قربانی کرتا ہے. میں اپنا قرب اسی کو دیتا ہوں جو میرے لیے قربانی کرتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یار 9 دن ہے یا 10 دن ہے، ایک ایک بکرے کی بات ہے. اللہ کا قرب اسی کو ملتا ہے جو قربانی کرتا ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں. جب کہا نا قربانی، اب یہ واقعہ لمبا ہے. ایک بیٹے نے کیا کیا، دوسرے نے کیا کیا، پھر آگے کیا ہوا، ان کی نیت کیا تھی، یہ آپ گھر جا کے 27 نمبر آیت سورہ مائدہ 5واں سورہ اور 27 نمبر آیت خود پڑھیے گا جا کے. میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی مردود ہو گئی. اب مردود نے مقبول سے کہا قالا لا اقتلنک، I will kill you، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کروں گا. اب قدرت کی آواز آئی، ان قالا انما یتقبل اللہ من المتقین. ایدے ہتھینا پہ میں اللہ قربانیاں قبول ہی اس کی کرتا ہوں جو متقی ہو جاتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. ہاں تو قربانیاں قبول چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ، روزے مقبول چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ، ٹوٹے ہوئے سجدوں میں قبولیت چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ، عبادتیں قبول چاہتے ہو تو متقی ہو جاؤ. میرا خیال ہے اب میں خطاب شروع کر لوں. نہیں، میں سمجھ گیا ابھی آپ کا دل نہیں ہے کہ خطاب شروع کیا جائے. اچھا کوئی بات نہیں، مجھے بھی سورہ الشورى یاد آ رہی ہے. 26واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. اب بھول گیا میں آپ کی خاموشی کی وجہ سے. اب مجھے سورہ مریم یاد آ رہی ہے، 19واں سورہ ہے، اور مجھے 85 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. مالک فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. قیامت کے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لیکن متقیوں کو میری بارگاہ میں مہمان بنا کر لایا جائے. قیامت کے دن متقیوں. واہ جی واہ. اگر آپ اپنے شریکے سے تنگ ہیں، اپنی برادری سے پریشان ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے پریشان ہیں، تو لو سورہ آل عمران سنو. 3 نمبر سورہ ہے اور 120 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. جاؤ تقوی کا ول سیکھو. اگر تم متقی ہو جاؤ تو زمانہ تمہارا بال بھی ڈینگا نہیں کر سکے. بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، الاخلاء سورہ زخرف سامنے آ رہی ہے، یہ 43واں سورہ ہے اور 67 نمبر آیت ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. تمہاری ساری محبتیں زمین والی دشمن ہو جائیں گی، تمہارے یار دشمن ہو جائیں گے، تمہارے پیار والے سارے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، اگر متقیوں سے پیار رکھو گے تو متقیوں کی یاری یہاں بھی پیار رہے گی، قیامت میں بھی پیار رہے. بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے سامنے سورہ لیل آ گئی یار، 92 نمبر سورہ ہے. میں 5ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 6ٹھی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 7ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اگر تم متقی ہو جاؤ تو زندگی آسان کر دوں گا. دیکھیں سورہ حدید میرے سامنے آ رہی ہے، 57 نمبر سورہ ہے. سورہ حدید سے ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا برسول وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. اگر متقی ہو جاؤ تو اپنی رحمت کا دگنا دگنا دوں گا، دگنا دگنا. اگر متقی ہو جاؤ تو اپنی رحمت کا 2 گنا تمہیں دوں گا. فرمایا اگر دیکھیں میرے سامنے پھر قرآن حکیم ہے اور مالک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ویجعل لکم فرقانا. اگر تم متقی ہو جاؤ تو تمہارے سینے میں وہ پرزہ فٹ کر دوں گا. اگر کوئی بات سامنے آئے گی، آواز اندر سے آئے گی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اندر مفتی ہو جائے گا اگر متقی ہو جاؤ گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں.
یار میں سورہ طلاق پڑھ رہا ہوں، 65واں سورہ ہے، اور میں دوسری آیت کو آدھا پڑھ رہا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر واقعی تم متقی ہو جاؤ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کوئی بھی ہو تم میں سے، کوئی بھی ہو، اگر متقی ہو جاؤ، یجعل اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لَهُ مَخْرَجًا، تو میں اس کی مصیبت میں سے اسے نکالنے کا راستہ خود بناؤں گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اگر تم متقی ہو جاؤ تو جو رزق کے بارے میں پریشان ہوں، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکو۔ اگر تم متقی ہو جاؤ، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں سورہ انعام پڑھ رہا ہوں، 6واں سورہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، میں تقریر شروع کر لوں؟ ابھی نہیں آپ کا دل کر رہا، اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی بیٹھ کر یارا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہا کرو۔ دیکھیں یہ متقی کیا ہے؟ میں نے 8 آیتیں پڑھی ہیں شیخ کہ قرآن اس لیے آیا کہ بندے متقی ہو جائیں، میں نے آیت پڑھی ہے کہ کتابیں زبور تورات اس لیے آئی کہ بندے متقی ہو جائیں، میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ انبیاء اس لیے آئے کہ بندے متقی ہو جائیں، میں نے آیتیں پڑھی کہ مصطفیٰ اس لیے آئے کہ بندے متقی ہو جائیں۔ یہ ہے کیا متقی؟ آپ میں سے حافظ کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ حافظ کتنے؟ حافظ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے 91 نمبر آئے سورہ پڑھا دیں، سورہ شمس پڑھا دیں۔ والشمس وضحاها والقمر۔ مولانا آپ اٹھ کے کھڑے سبق دے رہا، ہمیں سبق پڑھائیں، کلاس چلی ہوئی جی۔ والشمس وضحاها، آپ چپ بیٹھے، مزہ نہیں آیا۔ مولانا والشمس، اللہ کو سورج کی قسم، وضحاها، اللہ کو سورج کی روشنی کی قسم، والقمر، اللہ کو چاند کی قسم، اذا تلاہا، اللہ کو چاند کے سورج کے پیچھے پیچھے آنے کی قسم، اللہ کو والنہاری، اللہ کو دن کی قسم۔ جب یہ پوری طرح چمک رہا ہے اللہ کو اس کی چمک کی قسم جی۔ واللیلی، اللہ کو رات کی قسم۔ اذا یغشا، جب وہ پوری طرح چھا جاتی ہے اللہ کو اس رات کی قسم۔ آپ چپ بیٹھو جی جی۔ والسماء، اللہ کو آسمان کی قسم، اللہ کو وما بنا، اللہ کو اس کے بنانے کی قسم ہے، والارض، اللہ کو زمین کی قسم ہے، اللہ کو قسم ہے، اللہ کو قسم ہے، اللہ کو قبلہ۔ میں سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں، 5 نمبر سورہ، 1 کم 90 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ فرماتا ہے مومن، مولانا آپ کدھر چلے گئے؟ استاد کدھر چلا گیا؟ اور ساری کلاس بھاگ جائے گی۔ قبلہ آپ نے تو تقریر کرنی ہے، سبحان اللہ کہو بیٹھ کر سارے۔ قبلہ مومن قسم اٹھائے، مومن، لا یؤاخذکم اللہ باللغو، یہ فضول قسمیں چھوڑ دو، لیکن اگر تم قسم اٹھا کے مکر گئے تو میرا غضب آئے گا، میرا قہر آئے گا۔ مومن قسم اٹھا کے مکر جائے تو اللہ کو جلال آتا ہے۔ مومن کی قسم کی اگر یہ شان ہے تو اگر بابا فرید قسم اٹھائے تو، اگر غوث العظم قسم اٹھائے تو، اگر داتا علی حجویری قسم اٹھائے تو، سارے ولی قسم اٹھائیں تو، اور اگر قسم صدیق اکبر اٹھا جائے، اور اگر قسم مولا علی اٹھا جائے، اور اگر قسم مصطفیٰ اٹھائیں، یہاں قسم نہ تو کسی مومن کی ہے، نہ کسی ولی کی ہے، نہ کسی صحابی کی ہے، نہ کسی نبی کی ہے، بلکہ قسم پر قسم پر قسم پر قسم، قسم پر قسم، قسم پر قسم، قسم پر قسم مصطفیٰ کا خدا اٹھا رہا جی۔ قبلہ آگے پڑھائیں، کیا لفظ ہے آگے؟ والارض، مجھے زمین کی قسم، وما طحاہا، اس کے پھیلنے کی قسم، والنفس، مجھے انسان کی قسم،
وما سواہا، مجھے اپنی قسم، مجھے انسان کی قسم۔ اوے کاکے، اوے بچے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بیٹا۔ اذا قری القرآن، اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، انصتو، اپنی باتوں سے گریز کرو، لعلکم ترحمون، قرآن کی عزت کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یار کیسے ہو گیا کہ تم قرآن پر توجہ نہیں دے رہے؟ میں پھر سے قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، میں عرض کر رہا ہوں شاہ جی، اللہ نے زمین کی قسم اٹھائی لیکن اپنے آپ کی قسم زمین کے ساتھ نہیں اٹھا رہا۔ اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی، اپنے آپ کو آسمان کے ساتھ نہیں رکھا۔ اللہ نے چاند کی قسم اٹھائی، اپنی ذات کو چاند کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی، اپنی ذات کو سورج کے ساتھ نہیں جوڑا۔ کوئی انسان سامنے آیا ہے، ادھر اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، ادھر اپنی اٹھائی۔ کون وہ انسان ہے جس کی قسم اللہ اٹھائے پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑے؟ کیسے آگے چلوں حافظ صاحب؟ آپ برآمدے میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے آگے چلوں گا؟ پھر سے کہہ رہا ہوں، کون وہ انسان ہے، کیا اس کا سٹیٹس ہے جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے اور اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے؟ شاہ جی، زمین سے اپنے آپ کو نہیں رکھا، اپنے آپ کو نہیں جوڑا، آسمان سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، سورج سے اپنے نہیں، اسی انسان کے ساتھ اپنی ذات کو رکھ کے کائنات کو بتا دیا مجھ تک آنا ہے تو اسے سمجھو۔ مجھ تک آنا ہے تو اسے سمجھو، مجھ تک آنا۔ قرآن کی قسم میری نالائکی کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ میں نے قسم اٹھائی ہے۔ کس کی؟ قرآن کی۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ اب میں جس کی قسم اٹھاؤں کائنات کی ساری کتابیں اکٹھی ہو جائیں اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یارا، اس کی برابری کوئی نہیں۔ جس کی میں قسم اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں، جس کی میں قسم اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں، جس کی میں قسم اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ عمر دراز کرے آپ کی۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، میرے جیسا نالائق جس کی قسم اٹھائے زمانہ کٹھا ہو کے اس کی برابری نہیں کر سکتا، تو جس وجود کی قسم خدا اٹھا رہا ہے، بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی، جس وجود کی قسم خدا اٹھا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے اس نفس کی قسم اور مجھے اپنی قسم، نفس کی مجھے اپنی قسم، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے میں اگر اپنی بولی میں پڑھوں تو آپ مجھے دیکھیں تو میں پڑھوں، اللہ فرماتا ہے یار مجھے تیری قسم پھر مجھے میری قسم۔ آئے جسے سمجھ آئیے بولو سمجھو، یار مجھے تیری قسم پھر مجھے میری قسم۔ اب بات آگے چلے گی، آگے کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَاتَّقْوَاهَا، اللہ نے الہام کیا انسان پر کس بات کا؟ مجھے دیکھنا، ضائع ہو جائے گی میری ساری بات اگر نیچے دیکھا تو۔ میں کیا تلاش کر رہا ہوں؟ تقوی۔ میں کیا تلاش کر رہا ہوں؟ قرآن کی 8 آیتوں نے کہا قرآن اس لیے آیا تھا کہ تم متقی ہو جاؤ۔ قرآن کی آیتوں نے کہا نوح کی تقریر ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا کہ ابراہیم کا خطاب ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا کہ صالح کا خطاب ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ آپ چپ بیٹھے ہو یار، آپ بولو جسے سب۔ قرآن نے کہا نماز کا مقصد ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، روزے کا مشن ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، حج کا مشن ہے تو متقی ہو جاؤ، زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ میں واپس آ گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَاتَّقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے وجود میں فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے فجور۔ فجور تقوی کا الٹ ہے، یا تو فجور ہے یا تقوی ہے۔ فجور ہی سے لفظ فاجر ہے، فاجر فاجر، فاجر سے لفظ فجر ہے، فجر فجر۔ فجر کیا ہے؟ فجور کیا ہے؟ فاجر کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا نا، یہ ایٹومیٹک ہی آ جائے گا۔ آپ چو بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہے فجور، اس کا الٹ ہے تقوی۔ فجور سے فاجر، فاجر سے فجر۔ فجر کیا ہے؟ نہیں بیٹا خاموش ہو جاؤ،
سوچ کے بات کرو میرے ساتھ. ویڈیو کیمرے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, پوری دنیا تک پیغام جانے والا ہے. کون سا مدرسہ ہے؟ جامعہ غوثیہ ضیاء القرآن کا سالانہ جلسہ ہے. علماء کا ایک جمع غفیر ہے, طلباء تشریف فرما ہے, اور یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا پیغام پوری دنیا تک جائے گا. فجور, فاجر, فجر. فجر کیا ہے؟ فجر سمجھ میں آ گیا تو تقوی فوراً سمجھ میں آ جائے گا. فجر کیا ہے؟ فجر. ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ ہم قرآن سے تعلق نہیں رکھتے, ہم نام کے مسلمان ہیں. اتنا بڑا مجمع اور قرآن کا ایک لفظ فجر. ان قرآن الفجری, فجری وقرآن الفجر. آپ چپ بیٹھو گے. فجر, لفظ فجر. فجر کیا ہے؟ بس یہی بات ہے, یہی دکھ ہے. کہانیاں سنتے ہو, قصے سنتے ہو, منبر سے قرآن خالی ہو چکا ہے. دور دور تک قرآن پر غور نہیں ہے, قرآن سے تعلق نہیں ہے. آج اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا پسند نہیں ہے آپ کو. اب میری بات پر یقین کیجئے گا, میرا بڑا بیٹا سخی شاہ اس وقت فرسٹ ایئر میں ہے. مجھے کہنے لگا بابا میں نے تو پولیس میں جانا ہے. میں نے کہا جاؤ, جم جاؤ, میری طرف سے کھلی چھٹی ہے. آپ پولیس میں جاؤ اپنی طرف سے, مجھے آپ مفسر قرآن چاہیے. اپنے لیے پولیس کا پڑھ لو, میرے لیے قرآن کو پڑھ لو. آپ سمجھتے ہیں انگریزی کے 2 لفظ آ جائیں گے تو بچہ بھوکا نہیں مرے گا. آپ کو انگریزی پر اتنا ایمان ہے؟ دیکھیں, میں اس وقت گیریزن یونیورسٹی لاہور میں ایم فل کا ریسرچ اسکالر ہوں. ریسرچ پر میرا ورک چل رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ میری تھیسس چل رہا ہے. بڑے شاہ جی قبلہ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس چل رہا ہے. ہم پی ایچ ڈی کی کتابیں اٹھاتے ہیں اور کنڈ پہ رکھتے ہیں, کنڈ پر. ہم ایم اے کی کتابیں اٹھاتے تھے یونیورسٹی کے لیے تو کنڈ پہ رکھتے تھے. ہم بی اے کی کتابیں یونیورسٹی کے لیے اٹھاتے تھے تو کنڈ پہ رکھتے تھے. ہم کالج کے لیے ایف اے ایف ایس سی کی کتابیں اٹھاتے تھے تو کنڈ پہ رکھتے تھے. ہم میٹرک کی کتابیں سکول کے لیے اٹھاتے تھے تو کنڈ پہ. ہم کچی سے لے کر پی ایچ ڈی میں آ گئے, کتابیں ہماری کنڈ پر رہ گئیں. اتنا سا بچہ یسن القرآن بھی لے کر چلے تو سینے پہ لے کر نکل رہا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اتنا سا بچہ شاہ جی, اتنا سا بچہ نورانی قاعدہ لے کر نکلا تو سینے پر لے کر نکلا. آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ سمجھ نہیں رہے, آپ کی پی ایچ ڈی کا علم بھی پیچھے رہ جائے گا. آگے رکھ کر قرآن نے یہ فیصلہ کیا, آگے جو کام آنا ہے اسے قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ عمر دراز کرے آپ کے. ماشاءاللہ. اللہ عمر دراز کرے, آپ کو سلامتی عطا فرمائے, عزت عطا فرمائے. اللہ آپ کو ساری فیملی کو مدینے لے جائے. میں عرض کر رہا ہوں فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَاتَّقْوَاهَا. فجور, فاجر, فجر. بیٹا لفظ فجر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا, پھاڑنا, چیرنا. شاہ جی آپ مجھے دیکھیں گے. پھاڑنا, چیرنا, نکالنا, دور کر دینا. فجر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ دن کی روشنی آتے ہی اندھیرے کو چیر کر دور کر دیتی ہے, اسی لیے اسے فجر کہتے ہیں. پتا چلا فجر کا معنی ہے پھاڑنا, فجور کا معنی نکلا چیرنا, دور کرنا. اب ہم آئیں گے اس کے الٹ پر, وہ ہے تقوی. تو تقوی کا معنی قرآن کی روشنی میں نکلا قریب کرنا, جوڑنا, نزدیک کرنا, نیڑے کرنا, دوری کو ختم کرنا, دوری کو ختم کرنا.
اب میں وہ 8 آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن اس لیے بھیجا تاکہ تمہاری دوریاں ختم ہو جائیں. میں نے تورات اس لیے بھیجی تاکہ تمہاری دوریاں ختم ہو جائیں. میں نے ابراہیم کو بھیجا تاکہ تمہاری لڑائیاں ختم ہو جائیں. میں نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ تمہارا لڑنا ختم ہو. مجھے بابا فرید یاد آ رہے ہیں جسے پاک پتن والے فرید سے جتنی محبت ہے اتنا بڑا سبحان اللہ کہو. پاک پتن میں میرا پیر فرید بیٹھا ہے اور ایک مستری مرید آیا. میرا خیال ہے ابھی ہم مغلوں کے گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے نا, مغلوں نے ہمیں کھانا کھلایا. حافظ صاحب وہ مغل ہے نا, قبلہ نواز صاحب, مولانا نواز صاحب وہ مغل ہے نا جن کے ہاں مجھے بٹھایا. مجھے وہ مغل یاد آیا جو پاک پتن کا مرید تھا. سرکار کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور بابا صاحب سے نذرانہ پیش کر کے کہنے لگا بڑی مشکل سے بنا کے لایا ہوں, آپ کے لیے ہدیہ ہے, نذرانہ ہے, آپ کا تحفہ ہے. فرمایا کیا لایا ہے؟ حضور کینچی لے کر آیا ہوں. کینچی. آپ نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ حضور یہ چیرتی ہے, کاٹتی ہے, جدا کرتی ہے. مسکرا کر پاک پتن والے فرید نے کہا اے بھائی ہم فقیر لوگ ہیں, ہمیں کینچیاں نہیں چاہیے, ہم زمانے کو دور کرنے توڑنے نہیں آئے, آئندہ آنا تو سوئی لے کر فقیر جوڑنے آیا کرتا ہے. یہ بند کرو, یہ بند کرو. سبحان اللہ. اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم, تمہیں حیرت کیوں ہوئی؟ میں نے مصطفیٰ پر قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تمہارے درمیان پیار ہو جائے, تاکہ تمہارے درمیان محبت ہو جائے. اچھا بھائی رک جاؤ, اس لیول پر آ گئے ہو کہ اب میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. مولانا قبلہ شاہ جی قبلہ, گزارش یہ ہے کہ اتنا قرآن پڑھنے کے بعد 2:30 پر میں نے پہلی آیت پڑھی. ابھی کیا وقت ہو گیا؟ اگلے منٹ یعنی اگلے 25 میں چلے گئے, یعنی کہ 55 منٹ گزر چکے ہیں مجھے قرآن پڑھتے ہوئے. اچھا بھائی اب مجھے دیکھو, میں 3 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. میں 3 آیتیں پڑھ کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. دیکھیں میں سورہ حجرات کھول رہا ہوں, یہ 49 نمبر سورہ ہے, اور یہ میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں, میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں, میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں. یہ 3 آیتیں آپ کے سینے میں اتر گئیں تو میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مومنوں مصطفیٰ کے آگے مت بڑھو, مومنوں خدا کے آگے مت بڑھو, مومنوں مصطفیٰ کے آگے مت بڑھو, مومنوں خدا کے آگے مت. نہیں میرے بچوں میں آگے نہیں چل سکتا, رکیں, ٹھہریں, سنبھلیں, پھر سنیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. شیخ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے دیکھیں گے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں, یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مومنوں خدا کے آگے مت بڑھو, رسول کے آگے مت بڑھو. نہیں یار آپ سبحان اللہ کیسے کہہ دیتے ہیں؟ جب میرے جیسے نالائق کو نہیں سمجھ آئی تو آپ تو ویسے اچھے لوگ بیٹھے ہیں, جلدی سمجھ گئے ہیں, لیکن میں نہیں آگے چل سکتا. میں یہاں ہوں, مصطفیٰ یہاں ہیں, میں یہاں آ جاؤں, میں رسول سے آگے بڑھ گیا, مجھے سمجھ آ گیا, مجھے آرڈر ہے رسول سے آگے مت بڑھو, پیچھے آ جاؤ. میں قبلہ یہاں آ گیا, میں سمجھ گیا. اب اللہ کہتا ہے نہیں, صرف مصطفیٰ نہیں, خدا سے آگے مت بڑھو. اب مجھے بتاؤ کہ خدا کہاں ہے کہ میں پیچھے آ جاؤں؟ یا الفاظ کاٹ دو یہاں سے, صرف مصطفیٰ کر دو تو میں آگے چلتا ہوں. اور اگر بات ہے کہ خدا سے آگے مت بڑھو تو پھر مجھے پوچھنا پڑے گا اللہ بادشاہ تو کہاں ہے میں پیچھے آ جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. تو دیکھتا نہیں مصطفیٰ بازو ہلاتا ہے تو میں کہتا ہوں تیرا نہیں ہلا, میرا ہلا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو دیکھتا نہیں مصطفیٰ بیعت کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں محمد یہ ہاتھ تیرا نہیں میرا ہے.
دیکھو وما ینطق عن الہوا، مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ کلام تیرا نہیں میرا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعا، دعا مولانا بولو، اذا دعا مانا کرو، دعا مانا کرو نا، واحد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ۔ شاہ جی پیچھے اللہ رسول، آگے لفظ واحد، واحد قبلہ تثنیہ آنا چاہیے تھا لیکن واحد نے بتایا۔ زمانے والوں اللہ فرما رہا ہے دیکھو مصطفیٰ بلاتا ہے تو میں فرماتا ہوں زمانے والوں خدا بلا رہا ہے۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں یرا، احبا الیکم من اللہ ورسول، تم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو میں کہتا ہوں خدا سے کر رہے ہو۔ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، تم مصطفیٰ کی بات مانتے ہو تو میں کہتا ہوں خدا کی مان رہے ہو۔ اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اتنی آیتیں سن کر بھی نہیں سمجھے۔ کسی کی ادا کی ادا ہے محمد، کسی کی ادا کی ادا ہے محمد، کسی کی ادا کی ادا ہے محمد۔ قبلہ اگر اللہ، اگر اللہ، اللہ اگر قبلہ اگر اللہ کہے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، قبلہ وہ پیچھے بندہ ادھر دیکھ رہا ہے، وہ بندہ ادھر دیکھ رہا ہے، مجھے پڑھا نہیں جا رہا، رضی اللہ عنہم، اللہ خوش ہوا ان پر، صحابہ پر اللہ خوش ہوا، راضی ہوا۔ شاہ جی کیفیت قلب کا پھیل جانا خوشی کہلاتا ہے، قلب کا شکر جانا غصہ کہلاتا ہے۔ اب اللہ تو بے قلب ہے، اس کا تو قلب نہیں ہے، تو یہ کون مسکرایا کن کو دیکھ کر؟ تو اللہ نے کہا یہ کسی کی ادا کی ادا ہے محمد، کسی کی رضا کی رضا ہے محمد، کسی کی رضا کی قبلہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہاں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کسی کی رضا ہے محمد، کسی سے وفا کی وفا ہے محمد، کسی کی ادا ہے محمد۔ آپ چھپے میں کیسے آگے پڑھوں گا یارا؟ نہیں مزہ آیا؟ جسے رسول سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ کسی کی ادا ہے محمد، کسی کی رضا ہے محمد، کسی کی وفا ہے محمد۔ یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد؟ یہ کس نے کہا کہ جدا ہے محمد؟ حقیقت میں نور خدا ہے وہ۔ اب پتا چلا کہ مصطفیٰ سے آگے بڑھنا، اللہ نے فرمایا زمانے والوں خدا سے آگے بڑھنا ہے۔ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، شک نہ کرو میں اللہ سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں، شک نہ کرو میں اللہ سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں، میں اللہ سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں، میں اللہ سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں، میں اللہ سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں۔ دیکھیں شیخ ہمدم، آپ میری نالائکی کی وجہ سے لیٹ تشریف لائے، کٹھے آنا تھا نہیں آ سکا، دماغ میں نہیں رہا، بڑی جلدی سے نکل آئے، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، سارے بجمے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، آپ ساری بات سننے کے بعد اگر مجھے کہیں کہ میں جانتا ہوں تو میں کہوں گا نہیں قبلہ، آپ نے مجھ سے سنی ہے، جو جانتا ہو اسے سننے کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ اگر جانتے تھے تو سنی کیوں؟ اور اگر آپ کہیں کہ میں نے سنی ہے تو پھر آپ پہلے جانتے نہیں تھے، کیونکہ جو سن کے جانے اس نے پہلے تو نہ جانا۔ اب جو سنے وہ جانتا نہیں ہوتا، اور جو جانتا ہے اسے سننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ سمیع علیم، شک نہ کرنا میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں۔ اللہ تو سنتا ہے کہ جانتا ہے؟ فرمایا نہیں میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں۔ اللہ اگر تو سنتا ہے تو پھر جانی تو نہیں، سنی، اور اگر تو جانتا ہے تو تجھے سننے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرمایا خاموش، یہاں بات اب تمہارے پیار کی نہیں محمد کے پیار کی، یہاں بات اب تمہاری عزت کی نہیں مصطفیٰ کی عزت کی ہے، یہاں بات اب بندوں کی نہیں رہ گئی محبوب کی آ گئی ہے۔ اسے میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں، 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 قیامت
تک جو بھی قرآن کھولے وہ دیکھ لے محمد کے بارے میں جو زبان سے کہتے ہو اسے سنتا ہوں، جو دلوں میں رکھتے ہو اسے جانتا ہوں۔ مجھے اجازت دو میں اگلی شروع کروں آیت پڑھنی، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بارگاہ میں آوازیں پست کرو، نبی کی بارگاہ میں آوازیں پست کرو، نبی کی بارگاہ میں آوازیں اونچی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اے نبی کو اپنی طرح مت سمجھ لینا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نمازیں جلا دوں گا، تمہارے روزے جلا دوں گا، تمہارے حج جلا دوں گا، تمہاری نمازیں روزے حج زکاتیں قربانیاں جلا دوں گا۔ آخری آیت پر آ گیا، سننا پسند کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جو رسول کی عزت کرتے ہیں نا، 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 یہ جو رسول کی عزت پہ مرتے ہیں نا، یہ جو محبوب کی عزت کرتے ہیں نا، یا اللہ انہیں کیا ہوا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں حافظ صاحب مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ کی بات دیکھ، اب میں آپ سے بات کروں، میں ماشاءاللہ میں حافظ صاحب یہ کون بیٹھا ہوئے آپ کے پاس؟ تحبت مولانا میں نواز صاحب قبلہ میرے آخری جملے ہیں، میں نہیں آپ کو جانے دوں گا، یہیں کھڑے ہو کے سن۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اوے مجھے دیکھو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ مالک فرماتا ہے جو مصطفیٰ کی عزت کرتے ہیں، دیکھو اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دل متقی ہیں، دل متقی ہیں۔ رک جاؤ بیٹا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میری گفتگو ختم ہوئی، میں زندہ رہا تو لفظ تقوی پر پھر کبھی خطاب کروں گا۔ 8 آیتیں میں نے پڑھی کہ قرآن اس لیے آیا تاکہ بندے متقی ہو جائیں۔ ہر نبی پر میں نے آیت پڑھی، ہر نبی کی نبوت کا مشن رہا تاکہ بندے متقی ہو جائیں۔ ساری عبادات کو میں نے پڑھا، ہر عبادت پر میں نے آیت دی کہ ہر عبادت کی روح ہے کہ بندے متقی ہو جائیں۔ اچھا فضائل پڑھے میں نے کہ بندے خیر ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی، رزق ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کر لیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اس کو کوئی یہ بند کرے، اوئے یہ مائک بند کر۔